بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو ہیلتھ ہب 786۔ انفرٹیلٹی میل اینڈ فیمیل یعنی مرد اور عورت کا بانجھپن۔ بانجھپن اس وقت کہلاتا ہے جب کوئی مرد یا عورت میں سے کسی ایک کے تولیدی نظام میں خرابی یا رکاوٹ کی وجہ سے عورت حاملہ نہیں ہو پاتی۔ بانجھپن پرائمری یا سیکنڈری ہو سکتا ہے۔ ابتدائی طور پر بانجھپن اس وقت کہلاتا ہے جب کوئی فرد بالکل بھی حاملہ ہونے یا کرنے میں ناکام رہے۔ ثانوی بانجھپن اس وقت کہلاتا ہے جب کوئی عورت پہلے حاملہ ہو چکی ہو لیکن اب اس قابل نہ رہی ہو۔ دوسری صورت میں بانجھپن اس وقت کہلاتا ہے جب 1 سال کی کوشش کے باوجود عورت حاملہ نہ ہو پائے اور مرد حاملہ نہ کر پائے۔ ان میں سے ایک یا دونوں بانجھپن کا شکار ہیں۔ مردوں میں بانجھپن کی عام وجوہات: سپرم اور منی کے مسائل۔ منی ایک دودھیا سیال ہے جو عضو تناسل انزال کے دوران خارج کرتا ہے۔ یہ سیال اور نطفہ پر مشتمل ہوتا ہے۔ سیال پروسٹیٹ غدود سیمینل ویسیکل اور دیگر جنسی غدود سے آتا ہے۔ نطفہ خصیوں میں پیدا ہوتا ہے جب انزال عضو تناسل سے نکلتا ہے تو منی سپرم کو انڈے کی طرف لے جانے میں مدد کرتی ہے۔ وہ چیزیں جو سپرم کی انڈے تک رسائی حاصل کرنے میں مشکل کا باعث بن سکتی ہوں۔ ان میں سپرم کی تعداد 15 ملین سے کم ہونا، سپرم کی قوت حرکت کم ہونا یا سپرم کی شکل غیر معمولی ہونا، اور انڈے تک رسائی کا مشکل ہونا۔ 2% لوگ سپرم کی اس مشکل کا شکار ہیں۔ میڈیکلی یہ خصیوں کی انفیکشن، کینسر یا سرجری کی وجہ ہو سکتی ہے۔ ٹیسٹیز یعنی خصیے، خصیوں کا ضرورت سے زیادہ گرم ہونا۔ وجوہات میں ایک غیر اترا ہوا خصیہ یا ایک گلٹی جو رگوں کے اندر بن جائے، سکروٹم میں ایک وین کا بند ہونا، سنایا گرم ٹب کا استعمال، تنگ کپڑے پہننا اور گرم ماحول میں کام کرنا شامل ہیں۔ انزال کی خرابی، ہارمونل عدم توازن یعنی انزال کی خرابی۔ اگر انزال کی نالیاں بند ہوں تو منی مثانے میں نکل سکتی ہے۔ ہارمونل عدم توازن یعنی ہائپوگائنورزم یعنی ٹیسٹوسٹیرون کی کمی کا باعث بن سکتا ہے۔ دیگر وجوہات: جینیاتی عوامل یعنی ایک مرد میں ایکس اور وائی کروموسوم ہونا چاہیے۔ اگر کسی شخص میں 2 ایکس کروموسوم اور 1 وائی کروموسوم ہے، جیسا کہ کلائن فلٹر سنڈروم میں ہوتا ہے، خصیے غیر معمولی طور پر نشوونما پاتے ہیں اور ٹیسٹوسٹیرون کم ہوگا اور سپرم کی تعداد کم ہوگی یا بالکل بھی سپرم نہ ہوں گے۔ ممز: اگر یہ بالغ ہونے کے بعد ہوتا ہے تو خصیوں کی سوزش سپرم کی پیداوار کو متاثر کر سکتی ہے۔ ہائپوسپیڈیاز یعنی پیدائشی نقص یعنی پیدائشی بے ضابطگی، جس کی وجہ سے پیشاب کی نالی کا سوراخ عضو تناسل کے سرے کی بجائے اس کے نیچے ہوتا ہے۔ ڈاکٹر عام طور پر بچپن میں ہی جراحی کے ذریعے اس نقص کو دور کر دیتے ہیں۔ اگر اس کو درست نہیں کیا جاتا ہے تو نطفہ کا عورت کے گریوا تک پہنچنا مشکل ہو سکتا ہے۔ ہائپوسپیڈیاز نقص ہر 200 نوزائیدہ لڑکوں میں سے ایک کو متاثر کرتا ہے۔ سسٹک فائبروسس یہ ایک دائمی بیماری ہے جس کی وجہ سے چپچپا بلغم بنتا ہے۔ یہ بلغم بنیادی طور پر پھیپھڑوں کو متاثر کرتا ہے، لیکن مردوں میں ویز ڈیفرنس نطفہ کو ایپیڈائیڈمس سے ایجیکولیٹری ڈکٹ اور یوریتھرا تک لے جاتا ہے۔ شعاعوں سے تھراپی یا کیموتھراپی یہ علاج دونوں سپرم کی پیداوار کو متاثر کر سکتا ہے۔ شعاعوں کے علاج میں عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ شعاعوں کی شدت خصیوں کے کتنے قریب تھی۔ سپرم کی پیداوار کا انحصار اس پر ہوتا ہے۔ دیگر بیماریاں: بعض اوقات مردوں میں لوور انفرٹیلٹی یعنی سپرم کی کمی کی وجہ خون کی کمی، کشنگ سنڈروم، ذیابیطس یعنی شوگر اور تھائرائیڈ گلینڈ کی بیماری بھی ہو سکتی ہے۔ میڈیکیشن یعنی ادویات: کچھ ادویات مردوں میں بانجھپن کی وجہ بن سکتی ہیں، جن میں اینابولک اسٹیرائڈز اینڈ ازولفیڈین شامل ہیں۔ انفرٹیلٹی کازز ان فیمیل: خواتین میں وجوہات بانجھپن کی۔ عورتوں میں بانجھپن کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، جن میں ایوولوشن کے مسائل بھی شامل ہیں۔ عورتوں میں بانجھپن کے کیسز کی 25% شرح بیضہ دانی کی خرابی ہے۔ اوولوشن یعنی بیضہ دانی سے انڈے کے اخراج کا ہر ماہ کا سلسلہ ہے۔ انڈے بیضہ دانی سے کبھی بھی جاری نہیں ہوتے، نہ ہو سکتے ہیں۔ یہ صرف کچھ وجوہات میں یہ جاری ہو سکتے ہیں۔
جب بیضہ دانی کی خرابی ہو۔ بیضہ دانی کی خرابی کی وجوہات بھی شامل ہیں جن میں ہائپر پرولیکٹینمیا، اگر پرولیکٹین کی مقدار زیادہ ہے اور عورت حاملہ ہے یا بچے کی ڈیلیوری کے بعد بچے کو دودھ پلاتی ہے تو یہ بیضوی فرٹیلٹی کو متاثر کر سکتی ہے۔ تھائرائیڈ گلینڈ کے مسائل۔ تھائرائیڈ گلینڈ کا کم کام کرنا یا زیادہ کام کرنا بیضہ دانی سے انڈے کے اخراج اور بیضہ دانی کے کام میں مداخلت کرتے ہوئے سپرم کے توازن کو بگاڑ سکتا ہے۔ PCOS پولیسسٹک اووری سنڈروم، یہ ایک ہارمونل حالت ہے جو بیضہ دانی میں مداخلت کرتے ہوئے ماہواری کے نظام کو خراب کر سکتی ہے، جیسے بار بار ماہواری ہونا، یعنی مہینے میں ایک سے زیادہ بار ہونا یا ایک بار میں ہی طویل عرصہ تک ماہواری کا رہنا شامل ہے۔ بچہ دانی یا فلیوپین ٹیوب کے مسائل انڈے کو بیضہ دانی سے بچہ دانی یعنی رحم تک جانے سے روک سکتے ہیں۔ اگر انڈا سفر نہیں کرتا ہے تو قدرتی طور پر کسی بھی عورت کا حاملہ ہونا مشکل ہے یا ہو سکتا ہے۔ ادر کازز یعنی دیگر وجوہات۔ دوسری وجوہات میں کرونک کنڈیشن یعنی ایڈز یا کینسر شامل ہے۔ عام طور پر بیضہ دانی 40 سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے ہی کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ خواتین کی عمر کے ساتھ ہی انڈے کی کوالٹی اور مقدار عورت کو حاملہ ہونے سے روک سکتی ہے، کیونکہ عورت کی بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ انڈوں کی مقدار میں کمی اور معیار میں کمی پیدا ہوتی ہے۔ جن میں انڈے خراب ہوتے ہیں یا جن میں جینیاتی خرابی پیدا ہوتی ہے وہ بھی حاملہ نہیں ہوتی یا حمل برقرار نہیں رکھ پاتی۔ عورت جتنی عمر میں بڑی ہوتی ہے خطرہ اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ سرجری بعض اوقات فلیوپین ٹیوبوں کو داغ یا نقصان پہنچا سکتی ہے۔ سروائیکل سرجری بعض اوقات گریوا کے داغ یا چھوٹے ہونے کی وجہ سے بن سکتی ہے۔ گریوا یعنی بچہ دانی کی گردن۔ سب میوکوسل فائبرائڈز غیر کینسر والے ٹیومر رحم کے پٹھوں کی دیواروں میں پائے جاتے ہیں۔ وہ امپلانٹیشن میں مداخلت کر سکتے ہیں اور فلیوپین ٹیوبز کو بلاک کر سکتے ہیں، سپرم کو انڈے کی کھاد ڈالنے سے روک سکتے ہیں یعنی حمل ٹھہرنے سے۔ انڈومیٹروسس خلیات جو عام طور پر بچہ دانی کے استر کے اندر ہوتے ہیں جسم میں کہیں اور بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ٹیوبل لائگیشن۔ ٹیوبل لائگیشن یعنی وہ خواتین جنہوں نے اپنی فلیوپین ٹیوبز بلاک کرنے کا انتخاب کیا، اس عمل کو تبدیل کیا جا سکتا ہے لیکن دوبارہ حمل ٹھہرنے کے امکانات بہت زیادہ نہیں ہوتے۔ رسک فیکٹرز کچھ خطرے کے عوامل اور بھی شامل ہیں جو دونوں جنسوں کے لیے چاہے مرد ہو یا عورت بانجھ پن کے امکانات بڑھا سکتے ہیں۔ اسموکنگ یعنی کہ تمباکو نوشی۔ سگریٹ نوشی جہاں پھیپھڑوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے وہاں دو جنسوں یعنی مرد ہو یا عورت ان کو بانجھ پن کا شکار بھی بنا سکتی ہے اور یہ حمل ٹھہرنے کے علاج کے اثرات کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ حمل کے دوران سگریٹ نوشی سے حمل کے ضائع ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ کیموتھراپی کی کچھ دوائیں رحم کو خراب کر سکتی ہیں اور سپرم کی تعداد کو نمایاں طور پر کم کر سکتی ہیں۔ ریڈیشن شعاع یعنی لیزر ٹریٹمنٹ۔ اگر لیزر ٹریٹمنٹ تولیدی اعضاء کے قریب ہے تو اس سے حمل کے مسائل کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اور مردوں میں سپرم کی پیدائش کے مسائل بڑھ جاتے ہیں۔ STIs سیکسولی ٹرانسمیٹڈ انفیکشنز۔ مرض کلمائڈیا خواتین کے فلیوپین ٹیوبز کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور مرد کے سکروٹم میں سوزش کا باعث یعنی مرد کے سکروٹم میں سوزش پیدا کر سکتا ہے۔ کچھ دیگر STIs بھی بانجھ پن پیدا کر سکتی ہیں۔ ایج فیکٹس خواتین کے حاملہ ہونے کی صلاحیت 35 سال کی عمر سے پہلے یا اس کے آس پاس بتدریج کم ہونا شروع ہو سکتی ہے، جبکہ مردانہ صلاحیت 40 سال کی عمر کے بعد کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے عوامل بھی بانجھ پن سے منسلک ہو سکتے ہیں، اگرچہ بہت سے معاملات میں تحقیق ابھی ناکافی ہے۔ دوسرے عوامل جو صلاحیت میں کمی کا باعث بن سکتے ہیں وہ یہ ہیں: نارکوٹکس نشہ آور چیزیں، بھنگ یا کوکین جیسی منشیات کا استعمال سپرم کی تعداد کو کم کر سکتا ہے۔ کچھ خواتین جو بھنگ یا کوکین یا اس طرح کی دوسری چیزیں استعمال کرتی ہیں ان میں بھی حمل نہ ٹھہرنے کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ ایکسپوژر ٹو سرٹین کیمیکلز یعنی بعض کیمیکلز جو نمائشی طور پر کھلے ہوں، جیسے کیڑے مار ادویات، جڑی بوٹیاں مارنے والی دوائی، دھاتیں جیسے سیسا، ڈٹرجنٹ اور سانوینسٹ کو دونوں جنسوں میں صلاحیت میں کمی پیدا کرنے کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے۔ اوبیزٹی یعنی موٹاپا یہ دونوں جنسوں کے حاملہ ہونے یا کرنے کے امکانات کو کم کر سکتا ہے۔
سٹریس یعنی تناؤ یا پریشانی ایک عنصر ہو سکتا ہے، خاص طور پر اگر یہ جنسی سرگرمی کو کم کرنے کا باعث بنتا ہے تو یہ خواتین کی بیضہ دانی اور مرد کے سپرم کی پیداوار کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ ایکسرسائز یعنی ورزش، بہت زیادہ یا بہت کم ورزش دونوں جنسوں میں صلاحیت کے مسائل کا باعث بن سکتی ہے۔ مردوں میں یہ سپرم کی گنتی کو متاثر کر سکتی ہے۔ نیوٹریشن یعنی غذائیت، غیر صحت بخش غذا مردوں اور خواتین میں ٹرسٹڈ سورس کی صلاحیت کم کر سکتی ہے۔ اگر کھانے کی خرابی سنگین وزن میں کمی کا باعث بنتی ہے تو حمل نہ ٹھہرنے کی وجہ بھی بن سکتی ہے۔ الکوہل مس یوز یعنی الکوہل کا غلط استعمال، الکوہل کا زیادہ استعمال ٹرسٹڈ سورس سپرم کی گنتی کو کم کر سکتا ہے۔ یہ آئی وی ایف وٹرو فرٹیلائزیشن علاج کی کامیابی میں بھی قابل اعتماد ذریعہ مداخلت کر سکتا ہے۔ انفرٹیلٹی ٹریٹمنٹ یعنی بانجھ پن کا علاج، کسی عورت کو قدرتی طور پر حاملہ ہونے میں مدد کرنے کا علاج بہت سے عوامل پر منحصر ہوگا، بشمول حاملہ ہونے کی خواہشمند عورت کی عمر، بانجھ پن کتنے عرصے سے ہے، ذاتی ترجیحات اور ان کی صحت کی عمومی حالت۔ فریکوینسی آف انٹرکورس یعنی جماع کی تعداد، پہلی حکمت عملی جو ایک جوڑے کو فائدہ پہنچا سکتی ہے حمل ٹھہرنے میں وہ یہ ہے کہ جب بیضہ دانی سے انڈے کا اخراج ہونا ہو اس وقت بیضہ دانی کے ارد گرد زیادہ مقدار میں کثرت سے جنسی ملاپ کی صورت میں مردانہ سپرم موجود ہونے چاہیے۔ عام طور پر ماہواری تقریباً 28 سے 32 دن تک رہتی ہے۔ آخری ماہواری کے پہلے دن سے گنتی کرتے ہوئے ایک عورت عام طور پر دن 11 اور دن 21 کے درمیان کہیں بھی انڈے کا اخراج کرتی ہے۔ کوئی بھی خاتون جس کا سائیکل 21 دن سے چھوٹا ہے یا 35 دن سے زیادہ ہے اسے اپنے ڈاکٹر سے اپنا چیک اپ کروا کر مشورہ لینا چاہیے۔ ادر ٹریٹمنٹ یعنی دوسرے علاج کا انحصار بانجھ پن کی بنیادی وجہ پر ہوتا ہے، تاہم ایک جوڑے کو حاملہ ہونے کے لیے وقتی ملاپ خود سے کافی نہیں ہو سکتا۔ مردوں میں عضو تناسل کی خرابی کے لیے ٹرسٹڈ سورس ادویات شامل ہو سکتی ہیں۔ سرجری میں سکرٹم کے اندر ویریکوز وین کو ہٹانے یا مسدود ایپیڈائڈس کی مرمت کا طریقہ کار شامل ہو سکتا ہے۔ خواتین میں ڈاکٹر اووری کو منظم کرنے یا اس کی حوصلہ افزائی کے لیے فرٹیلٹی کی دوائیں تجویز کر سکتے ہیں۔ ان ادویات میں کلومیٹ، کلومیفین، لیٹرازول، سیروفین، ڈوپامین، فیمارا اینڈ آگونسٹ ادویات اور ہارمونل ادویات کی ایک قسم شامل ہو سکتی ہے۔ اگر فلیوپین ٹیوبیں بند ہیں یا داغ ہے تو جراحی کی مرمت سے انڈے کا گزرنا آسان ہو سکتا ہے۔ کسی شخص کو آئی وی ایف کروانے کا مشورہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر لیپروسکوپک سرجری سے انڈومیٹریوسس کا علاج بھی کر سکتے ہیں۔ وہ پیٹ میں ایک چھوٹا سا چیرا بنا کر روشنی کے ساتھ ایک پتلی لچکدار خوردبین ڈالتے ہیں جسے لیپروسکوپ کہتے ہیں۔ اس کے بعد سرجن امپلانٹس اور داغ کے ٹشو کو ہٹاتے ہیں جو درد کو کم کر کے فرٹیلٹی میں مددگار ہوتی ہے۔ آئی یو آئی انٹرا یوٹرائن انسیمینیشن اووری کے وقت ایک ڈاکٹر گیوا کے ذریعے بچہ دانی میں ایک باریک کیتھیٹر داخل کرتا ہے تاکہ منی کا نمونہ براہ راست بچہ دانی میں رکھا جا سکے۔ آئی وی ایف یعنی ان وٹرو فرٹیلائزیشن، اس میں ڈاکٹر سپرم کو غیر فرٹیلٹی انڈوں کے ساتھ پیٹری ڈش میں رکھتے ہیں جہاں فرٹیلائزیشن ہو سکتی ہے، پھر وہ حمل شروع کرنے کے لیے جنین کو بچہ دانی میں رکھتے ہیں۔ آئی وی ایف تکنیکوں میں انٹراسائٹوپلازمک سپرم انجیکشن، آئی سی ایس آئی اور اسسٹڈ ہیچنگ شامل ہو سکتے ہیں۔ سپرم اور ایگ ڈونیشن یعنی سپرم یا انڈے کا عطیہ، اگر ضروری ہو تو ایک شخص انڈے یا سپرم کا عطیہ استعمال کر سکتا ہے۔ عطیہ کرنے والے انڈوں سے انفرٹیلٹی کا علاج آئی وی ایف کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ الیکٹرک اور وائبریشنل اسٹیمولیشن ٹو اچیو ایجیکولیشن یعنی انزال حاصل کرنے کے لیے الیکٹرک یا وائبریٹری محرک، برقی یا کمپن محرک سے کسی شخص کو انزال حاصل کرنے میں مدد کرنا ممکن ہے۔
یہ ایک ایسے شخص کی مدد کر سکتا ہے جو عام طور پر انزال نہیں کر سکتا ہو، مثال کے طور پر ریڑھ کی ہڈی کی چوٹ کی وجہ سے۔ سرجیکل سپرم ایسپیریشنز یعنی جراحی سپرم کی تمنا۔ سپرم کو مردانہ تولیدی نالی کے کسی حصے جیسے واس ڈیفرنسس ٹیسٹیکل یا ایپیڈائیڈیمس سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر آئی وی ایف کا استعمال انڈے کو فرٹیلائز کرنے یا بعد میں استعمال کے لیے سپرم کو منجمد کرنے کے لیے کریں گے۔ انفرٹیلٹی ڈائگنوسز: اگر 12 ماہ کی کوشش کے بعد حمل نہیں ہوتا تو ایک شخص ڈاکٹر سے ملنا چاہے گا۔ اگر خاتون کی عمر 35 سے زیادہ ہے تو جوڑے پہلے ڈاکٹر سے ملنا چاہیں گے کیونکہ زرخیزی کی جانچ میں وقت لگ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر 35 سال سے زیادہ عمر کی عورت 6 ماہ کے بعد ڈاکٹر سے ملنا چاہے گی، جبکہ 40 سال سے زیادہ عمر کا مرد ڈاکٹر سے ملنا چاہے گا جیسے ہی انہیں احساس ہو کہ وہ حاملہ نہیں ہو رہی۔ انفرٹیلٹی ٹیسٹ فار میل یعنی مردوں کے لیے بانجھ پن کے ٹیسٹ۔ ڈاکٹر طبی تاریخ، ادویات اور جنسی عادت کے بارے میں پوچھے گا اور جسمانی معائنہ کرے گا۔ اگر کسی ٹیسٹ میں کوئی غیر معمولی چیز ظاہر ہوتی ہے تو ڈاکٹر کو گانٹھوں یا خرابیوں کے لیے ٹیسٹیز کی معائنے اور عضو تناسل کی شکل اور ساخت کا معائنہ کرنے کی درخواست کرنی ہوگی۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر یہ ٹیسٹ کروا سکتا ہے۔ سیمن انالیسز یعنی منی کا تجزیہ۔ سپرم کی ارتکاز، حرکت پذیری، رنگ اور معیار کے ساتھ ساتھ خون یا انفیکشن کی موجودگی کی جانچ کے لیے نمونہ لیا جا سکتا ہے۔ سپرم کی تعداد میں اتار چڑھاؤ آ سکتا ہے، اس لیے کئی نمونے ضروری ہو سکتے ہیں۔ بلڈ ٹیسٹ یعنی خون کے ٹیسٹ، لیبارٹری ٹیسٹوسٹیرون اور دیگر ہارمونز کی مقدار کی جانچ کرے گی۔ الٹرا ساؤنڈ ٹیسٹ، اس سے انزال کی نالی کی رکاوٹ یا پیچھے ہٹنا انزال جیسے مسائل کا پتہ چل سکتا ہے۔ کلیمائیڈیا ٹیسٹ، کلیمائیڈیا فرٹیلٹی کو متاثر کر سکتا ہے لیکن اینٹی بائیوٹکس اس کا علاج کر سکتے ہیں، تاہم اینٹی بائیوٹکس فرٹیلٹی کے کسی موجودہ نقصان کا علاج نہیں کر سکتے۔ انفرٹیلٹی ٹیسٹ فار فیمیلز یعنی خواتین کے بانجھ پن کے ٹیسٹ۔ ایک خاتون کا عام جسمانی معائنہ کیا جائے گا اور ڈاکٹر طبی تاریخ، ادویات، ماہواری اور جنسی عادت کے بارے میں پوچھے گا۔ وہ امراض نسواں کے معائنے اور متعدد ٹیسٹوں سے بھی گزاریں گے۔ بلڈ ٹیسٹ یعنی خون کے ٹیسٹ، یہ ٹیسٹ ہارمون کی مقدار کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ آیا عورت بیضہ کر رہی ہے یا نہیں۔ ہسٹیریوسلپنگوگرافی، اس کے ذریعے ایک ٹیکنیشین بچہ دانی میں مائع داخل کرتا ہے اور ایکس رے لیتا ہے تاکہ یہ تعین کیا جا سکے کہ آیا یہ سیال بچہ دانی سے باہر اور فلیوپین ٹیوبوں میں صحیح طریقے سے سفر کرتا ہے یا نہیں۔ اگر کوئی رکاوٹ موجود ہے تو سرجری کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ لیپروسکوپی ٹیسٹ، ایک پتلی لچکدار ٹیوب جس کے آخر میں کیمرہ ہوتا ہے، پیٹ اور شرونے میں داخل کیا جاتا ہے، جس سے ڈاکٹر کو فلیوپین ٹیوب، بچہ دانی اور بیضہ دانی کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اس سے بچہ دانی اور فلیوپین ٹیوبوں میں انڈومیٹرائسس، داغ، دھبے، رکاوٹیں اور کچھ بے قاعدگیوں کی علامات ظاہر ہو سکتی ہیں، جیسے بیضہ دانی کے بعد انڈوں کی گنتی کے لیے ڈم گرنتھی، ریزرویٹنگ رحم اور رحم کی تصویر بنانے کے لیے شرونی الٹرا ساؤنڈ، تھائرائیڈ فنکشن ٹیسٹ کیونکہ یہ ہارمونل توازن کو متاثر کر سکتا ہے۔ جن جوڑوں کو فرٹیلٹی کے مسائل کا سامنا ہے اور جو بڑی عمر میں بچے پیدا کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے پہلے سے کہیں زیادہ اختیارات دستیاب ہیں۔ جیسے جیسے نئی ٹیکنالوجی دستیاب ہو رہی ہے، فرٹیلٹی کا علاج اب زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو رہا ہے اور کامیابی شرح اور حفاظت ہر وقت بہتر ہو رہی ہے۔ فرٹیلٹی کے علاج کے لیے مالی اعانت بھی مہنگی ہو سکتی ہے، لیکن ایسے پروگرام موجود ہیں جو اس میں مدد کر سکتے ہیں۔ انفرٹیلٹی کمپلیکیشن یعنی بانجھ پن کی پیچیدگیاں۔ اگر کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی تو یہ کشیدگی اور ممکنہ طور پر ڈپریشن کا باعث دونوں افراد کے لیے ہو سکتا ہے۔ کچھ جسمانی اثرات بانجھ پن کے علاج کے نتیجے میں بھی ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک عورت بیضہ دانی کو متحرک کرنے کے لیے دوائیں لینے سے ٹرسٹس سورس ڈم گرنتھی ہائپر سٹیمولیشن سنڈروم OHSS حاصل کر سکتی ہے۔ ایک اور پیچیدگی ایکٹوپک حمل ہو سکتی ہے۔ فرٹیلٹی کے علاج کے نتیجے میں ایک
سے زائد حمل بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر بہت زیادہ جنین ہیں تو ان سب کو مدت تک لے جانے سے حمل کے دوران صحت کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ جن افراد کو یہ مسائل درپیش ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ وقت ضائع کیے بغیر اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور اس مشورے پر سختی سے عمل کریں۔